اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعتن، جو شخص صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب اور مالدار ہے، ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کے عنوان سے بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط باتیں مشہور ہو چکی ہیں، تقریباً 11 کے قریب میں نے شمار کی ہے، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ غلط فہمیاں اگر ہم میں سے کسی کے اندر یہ پائی جاتی ہیں یا ہم نے سن رکھی ہے تو ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ نمبر 1، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے 7 مرتبہ قربانی واجب ہے۔ جب 7 کا عدد یہ پورا ہو گیا، اب وہ اس کے بعد 20 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی پائے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط مشہور ہے۔ اگر وہ ہر سال صاحب نصاب ہے تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 2، بہت سی عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں جو صاحب نصاب ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نقدی بھی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتی اور ذمہ لگاتی ہے خاوند کے وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ جس کے پاس نصاب ہے، جس کے پاس سونا چاندی مال دولت ہے اور وہ اتنا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو جس کے پاس سونا چاندی نقدی ہے اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو قربانی بھی واجب ہوگی، اگر زکوٰۃ فرض نہیں تو قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بھی غلط مشہور ہے۔ ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہ ہو، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو۔ زکوٰۃ کے فرائض کے لیے علیحدہ نصاب ہے، قربانی کے وجوب کے لیے علیحدہ نصاب ہے۔ نمبر 4، یہ بھی لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر لی ہے تو بقیہ کی قربانی ادا ہو گئی ہے۔ یہ بھی غلط مشہور ہے۔ حاجی محمد یعقوب صاحب ہیں، ان کے پاس مال ہے، یہ صاحب استطاعت ہیں، ان پر قربانی واجب ہے۔ ان کا صاحبزادہ ہے، وہ بھی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ان میں ان کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کے پاس مال ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ان کی دختر نیک اختر ہے، وہ بھی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو ایک گھر میں کتنے افراد پر قربانی ہو گئی؟ میں نے ایک مثال کے طور پر نام لے کے کہا ہے۔ نمبر 5، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی زندگی میں ایک بار ہے، قیاس کرتے ہیں۔ وہ قیاس کیا کہ جیسے زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، قربانی بھی ایک دفعہ واجب ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی 10 سال ہے۔ 10 سنین یضحی، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ایک دفعہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے والوں کی بھی آواز آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال مدنی زندگی میں ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ نمبر 6، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے بہت سے افراد ہیں تو ہر سال ایک فرد کی طرف سے قربانی کرتے چلے جائیں۔ بھئی اس طرح گزارا نہیں ہوگا۔ اگر کسی پر واجب نہیں ہے تو کسی پر نہیں ہے، اگر آدھوں پر واجب ہے آدھوں پر نہیں ہے تو وہ آدھے کریں گے۔ جتنوں پر نصاب ہوگا اتنی پر قربانی واجب ہوگی۔ 7واں مسئلہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، غیر شادی شدہ پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے وجوب کے لیے میرڈ اور ان میرڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح نماز عاقل بالغ پر فرض ہے، اسی طرح قربانی ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جاب وغیرہ کرتا ہے، برسر روزگار ہے تو قربانی ہے،
اگر برسر روزگار نہیں تو قربانی نہیں۔ یہ بھی بالکل برعکس ہے، بسا اوقات برسر روزگار ہوتا ہے صاحب نصاب نہیں تو قربانی واجب نہیں، بسا اوقات برسر روزگار نہیں ہے صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے۔ نواں مسئلہ یہ بھی کچھ سننے میں آیا ہے کہ کچھ کہتی ہے کہ نابالغ اولاد ہے، بچے بچیاں ہیں تو ایک بچے کی طرف سے ہر سال قربانی کرو، یہ بھی غلط مشہور ہے، نابالغ بچہ بچی پر قربانی واجب نہیں۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے 2 دانت والا ہونا ضروری ہے، 2 دانت والا نہیں تو قربانی نہیں، یہ بھی غلط مشہور ہے۔ 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بکرا ہے تو 1 سال، گائے بیل بھینس بھینسا، حیران ہو رہے ہیں، گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال، اور اونٹ اونٹنی 5 سال، یہ جو ان کی عمر ہے، اچھا یہ بھی چاند کے لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے اگر ان کی اتنی ایج ہو چکی ہے، بکرا سال، گائے بیل بھینس بھینسا 2 سال اور اونٹ اونٹنی 5 سال، تو 2 دانت نظر نہ آئیں تب بھی قربانی جائز ہے کہ یہ تو آپ کے تجربے بھی ہوگا، بچے چلنے کے لیے وقت لگا دیتے ہیں، دانت نکلنے میں وقت لگ جاتے ہیں، جیسے انسانوں کے بچوں میں یہ وقت لگ جاتا ہے، اسی طرح جانوروں اور جانوروں کے بچوں میں بھی دانت وغیرہ میں پرابلم آ سکتی ہے، وہ نکلے نہ نکلے، ایج کافی ہے، ایج پوری ہو تو قربانی جائز ہے۔ 11واں مسئلہ اور آخری مسئلہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید پڑھ لی ہے، اس عید پڑھنے تک وہ صاحب نصاب نہیں، مال نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں، اس کے بعد مال آ جائے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے وہ صاحب نصاب بن گیا، مالدار بن گیا اور قربانی جا کر خرید بھی سکتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی رات بھی بڑی عظیم رات ہے، یوم ترویہ کا دن تھا اور یوم عرفہ کی رات بن رہی ہے، یہ بھی بڑی عظیم رات ہے۔ یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔